الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچڑے کو نذر آتش کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو بچڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو ان پر بہت زیادہ ناراض ہوئے اور پھر لوگوں کی نظروں کے سامنے اس بچڑے کو نذر آتش کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، اگر یہ معبود ہوتا تو اپنے آپ کو جلنے سے بچا لیتا۔ وضاحت: آپ علیہ السلام کی قوم میں سے سامری نامی ایک آدمی نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے زیورات لے کر پگھلائے اور اس سے ایک بچڑا بنایا جس کی بنی اسرائیل عبادت کرتے تھے، جس کا ذکر میں پچھلی ویڈیو میں ہم کر چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو نذر آتش کر دیا۔ فرمان الہی ہے مفہوم: موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس سامری نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی۔ میں نے قاصد جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں تلے کی ایک مٹھی مٹی اٹھا لی، پھر وہ بچڑے کے ڈھانچے میں ڈال دی۔ میرے دل نے مجھے اس طرح کرنے کو اچھا سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو جا، اب تیرے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے مت چھونا، اور تیرے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے کبھی نہیں ٹل سکتا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لے جس کی عبادت پر تو جمع ہوا تھا۔ ہم یقیناً اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بکھیر دیں گے۔ بے شک تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیات 95 تا 98۔ بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت کرنے پر سزا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے مفہوم: اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، اسی میں تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہاری بہتری ہے، چنانچہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ سورہ البقرہ آیات 54۔ وضاحت: بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، انہیں ان لوگوں نے قتل کیا جو توحید پر قائم تھے۔ جو لوگ باقی بچے، اللہ نے ان سب کی توبہ قبول فرما لی۔ پڑھیے ترجمہ و تفسیر سورہ البقرہ کی آیات 54۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی، ان پر بہت جلد دنیا کی زندگی ہی میں ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت نازل ہوگی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ گناہ کے کام کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو آپ کا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الاعراف آیات 152 تا 153۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے 70 علماء کو کوہ طور پر لے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی، اس پر اجتماعی توبہ کے لیے اپنی قوم کے 70 علماء کا انتخاب کیا اور انہیں ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے تاکہ وہاں پوری قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک زلزلہ بھیجا جس کی وجہ سے وہ تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ،
اگر آپ نے انہیں ہلاک کر دیا تو میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ ہم میں سے بے سمجھ لوگوں نے جو عمل کیا ہے اس کی سزا ہمیں نہ دیجیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اور وہ توبہ کے بعد بحفاظت واپس آ گئے۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو توبہ کے لیے منتخب کیا تاکہ وہ ان کے ساتھ ہمارے مقرر کیا ہوئے وقت پر حاضر ہو۔ پھر جب انہیں زلزلہ نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اگر آپ کو انہیں ہلاک کرنا ہی منظور تھا تو اس وقت سے پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتے۔ کیا آپ ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ واقعہ تو صرف آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جس کے ذریعے آپ جسے چاہے گمراہی میں ڈال دیں اور جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، بس ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ تو بہترین معاف کرنے والے ہیں، اور ہمارے حق مقدر میں دنیا و آخرت دونوں کی بلائی لکھ دیجئے، ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں جسے چاہتا ہوں اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ عنقریب میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیات 155 تا 156۔ بنی اسرائیل کا ایک گائے ذبح کرنے کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں سے ایک مالدار آدمی کو اس کے بھتیجے نے اس لالچ میں قتل کر دیا کہ اسے مالدار کا چھوڑا ہوا مال مل جائے گا۔ اس آدمی کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کسی اور کے دروازے پر پھینک دی، اور صبح کے وقت وہ بھتیجا روتا پیٹتا آ گیا اور جن کے دروازے پر لاش پڑی تھی ان سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ یہ معاملہ طول پکڑ گیا۔ آخر کار یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے حل کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگانے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل نے اس گائے کے بارے میں کئی سوالات کیے کہ وہ کس عمر کی ہو، رنگ کیسا ہو۔ جس قدر وہ سوال کرتے گئے اس قدر مشکل میں پھنستے چلے گئے۔ آخرکار انہوں نے بھاری قیمت ادا کر کے اس گائے کو حاصل کیا اور اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کو لگایا تو وہ وقتی طور پر زندہ ہو گیا اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون تھا۔ اس طرح ایک مشکل مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حل کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا، کیا آپ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو، بس جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ انہوں نے کہا، اپنے رب سے یہ بھی درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس گائے کی رنگ کی وضاحت کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسے زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے رب سے ہمارے لیے اس کی مزید وضاحت کی درخواست کیجئے، کیونکہ ایسی گائے کا فیصلہ کرنا ہم پر متشابہ مشکل ہو گیا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ گائے زمین میں نہ ہل جوتنے والی ہو
نہ کھیتوں کو پانی پلانے والی ہو، صحیح سالم اور بے داغ ہو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، اب آپ علیہ السلام نے ٹھیک ٹھیک وضاحت کی ہے۔ پس انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، حالانکہ امید نہ تھی کہ وہ گائے کو ذبح کر پائیں گے۔ اور اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر تم اس میں جھگڑنے لگے اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ پھر ہم نے کہا تم اس گائے کا کوئی ٹکڑا اس مقتول کے جسم پر لگا دو۔ اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ سورہ البقرہ آیات 67 تا 73۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اگر وہ لوگ کوئی عام گائے بھی ذبح کر دیتے تو مقصد حاصل ہو جاتا، لیکن انہوں نے بار بار سوالات کر کے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر سختی کر دی گئی۔ تفسیر طبری۔